تو اس لیے بچوں کو تو میں نے پہلے سمجھا دیا تاکہ آپ یہ پگڑی باندھ لیجیے، ماں باپ بھی خوش ہو گئے، استادوں نے بھی کہہ دیا جی ہمارے مدرسے سے اتنے فارغ ہو گئے۔ میں آج کل کئی دوستوں کو پوچھتا ہوں کہ جی میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، میں نے کہا اب فارغ ہی رہنا۔ بھائی آج پگڑی بند گئے، تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، مجھے تدریس ملتی نہیں ہے، امامت خطابت ملتی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا درس قرآن دینا سیکھ لو۔ بھئی درس قرآن اپنے کمرے گھر میں دے لو، کسی جگہ دو درس قرآن، کیوں نہیں لیتے؟ اور درس قرآن والا ہمارا رہے ہی نہیں مزاج، حالانکہ جتنے ہمارے قریبی زمانے کے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ وہ درس قرآن دیتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری، امام الاولیاء لقب ہے ان کا، دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کر کے علماء آتے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی خط لکھتے اور طلباء کو ترغیب دیتے کہ لاہور میں شیراں والے گیٹ کے پاس اللہ کا ایک شیر بیٹھا قرآن بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جاؤ اس کے پاس دورہ تفسیر کرو جا کے۔ امام الاولیاء بن کے قرآن کی برکت سے۔ پھر حضرت مولانا عبداللہ بہلوی شجاع آباد کی طرف علماء طلباء کو رمضان اور شعبان کے مہینے میں دورہ تفسیر کرواتے تھے، بہت مشہور دورہ تھا ان کا۔ اسی طریقے سے جو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث والقرآن، وہ دورہ تفسیر کرواتے تھے، اس دورہ تفسیر کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ملا۔ حضرت مولانا میں زیمبیا میں گیا، وہاں ایک حضرت کے خلیفہ تھے انڈیا کے، انہوں نے بتایا کہ میں ہندوستان سے چلا ہوں اور گجرانوالہ میں نے حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت کے پاس جا کے دورہ تفسیر کی۔ اب ہم حیران ہیں کہ ساری جگہ خالی ہو چکی ہیں، کہ کوئی باہر کے ملکوں سے آئے، کوئی بھاگا ہوا ہے جی گجرانوالہ جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ تدریس ملتی نہیں، امامت خطابت ملتی نہیں، درس قرآن ہمیں دینا آتا نہیں۔ کیونکہ سنا ہے کہ یہاں اس علاقے کے بہت سے علماء بیٹھے ہیں، تو بھی درس قرآن انقلاب برپا کرتا ہے۔ تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے چھوٹے بھائی سے میں نے درس قرآن دیا ان کے مدرسے میں۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ ٹیکسلا پنڈی سے نا ایک پروفیسر آیا اور اس نے کمپنی باغ لاڈ کالوں میں درس قرآن دیا، کیا زبردست درس قرآن دیا کہ پورا باغ بھر گیا، لوگ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے آئے، ایسا درس قرآن ہم نے نہیں کبھی سنا، کیا جماعت اسلامی کا پروفیسر تھا۔ تو میں نے اس پر مولانا کو پکڑ لیا کہ بھئی پروفیسر ایک درس قرآن دیتا ہے تو پورا باغ بھر جاتا ہے، آپ نے 8 سال روٹیاں کھائی ہیں تو آپ کیوں نہیں دے سکتے درس قرآن؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر درس قرآن دے رہے اور مولانا ہے اور 8 سال مدرسے میں کھائے ہیں، روٹیاں کھائی ہیں، بکرے کھائے ہیں، اس کا کچھ تو حق ادا کرو۔ کیوں آپ کیوں نہیں درس قرآن دیتے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی یہ اس وقت بہت بڑا غم ہے کہ ہمیں درس قرآن نہیں دینا آتا۔ اور آپ کے قریب حضرت چکوال میں حضرت مرشد عالم جنہوں نے 35 ملکوں میں قرآن کا پیغام پہنچایا اور مرشد عالم بن گئے، حضرت قرآن ہی بیان کرتے تھے، 3 2 گھنٹے کے بیان میں قرآن ہی قرآن ہوتا تھا۔ اور اس قرآن کی وجہ سے حضرت کو ایسی ایسی فتوحات ہوئی کہ کیا کہیں۔ میں حیدرآباد سندھ میں گیا، وہاں حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ حضرت درس قرآن دینے آئے حیدرآباد اور ایک انگریز اس حضرت کے ساتھ ساتھ چل پھر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا حضرت یہ کہاں سے پکڑا آپ نے؟ کہا میں لندن گیا تھا اور اس انگریز نے میرا قرآن سنا، سمجھ تو نہیں آیا لیکن میرے قرآن کا انداز اور نور اس کے آر پار ہو گیا ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسا بھی قرآن ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن ہاتھوں کے اشارے ہیں جی، دل کا درد غم آر پار ہو گیا۔ تو بھئی ایسا قرآن ہمیں کیوں نہیں دینے آتا درس قرآن؟ دیوبند والوں کو قرآن بھول گیا؟
تو اس لیے اس علاقے کے علماء کو میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پہ پگڑی رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر اور کوئی کام نہیں تو درس قرآن دینا شروع کرو. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور